الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب تعریفات و توصیفات، تسبیحات و تقدیسات ہم تمام پر لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے ذریعہ ہم نے اور آپ نے دین دنیا کی خوبیوں اور بھلائیوں کو جانا اور سمجھا، اور نقصان دہ چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ ہمیں آگاہ فرمایا۔ میرے دوست اور بھائیوں، سورہ نساء کی ایک آیت جو بہت ہی مختصر ہے، ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا معنی و مطلب و مفہوم آج کے دور کے لحاظ سے بیان کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فرمان مبارک ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرے گا اور شریعت کے حدود سے آگے بڑھے گا، تجاوز کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا، اور اس کے لیے رسواکن عذاب ہے۔ جہنم میں جانا اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ محترم حضرات،
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعہ ہم کو اور آپ کو اس بات کی آگاہی دی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی سے بچیں۔ ہمیشہ ہر دور میں جب انبیاء آئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت اللہ دی، اللہ کی طرف بلایا، برائیوں سے روکا، بھلائیوں کی طرف انہیں پکارا، تو جب قوم نہیں مانی، اپنی برائیوں پہ اٹل رہی، بھلائیوں سے گریز کیا، منہ موڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب وقت مقررہ پر عذاب بھیجا تو ان کے لیے چھٹکارے کی کوئی گنجائش نہیں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی بھی دعوت دیتے رہے اور ایک گندے عمل سے لوگوں کو روکتے رہے، تو اس قوم نے جانتے ہو کیا کہا؟ اپنی غلط کاریوں کے اوپر اٹل رہے اور اس نے کہا اخرجوا آل لوط فإنہم اناس یتطہرون، لوط کو اور اس کے پیروکاروں کو بستی سے نکال دو، یہ بہت بڑے پاک لوگ ہیں۔ طنز بھی کیا اور شہر بدر کرنے کی دھمکی بھی دی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی وہ چیز تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، جس کے بارے میں ہمیشہ ہر مسئلے میں پوری امت مسلمہ کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی سے بچو، چاہے وہ دینی مسائل ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے اگر وہ صحیح نہیں ہے اور آپ نے اس پر عمل کیا تو گویا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو بتلا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دینی و دنیوی امور میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اگر آپ نے اس کو ادھر ادھر ہٹایا اور غیروں کی پیروی کی تو اللہ کے عذاب سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قوموں کو بھی اور انفرادی حیثیت سے بھی دعوت دی ہے بھلائی کی اور نافرمانی سے روکا ہے۔ قرآن کریم میں آپ سورہ کہف کی تلاوت اگر جمعہ کے روز کرتے ہیں، خاص طور سے تلاوت تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جمعہ کے روز خاص طور سے تلاوت سورہ کہف کی بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس میں دو آدمیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دو آدمیوں کی مثال اللہ نے بیان کی کہ ان میں سے ایک آدمی بہت مالدار، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک شخص کے لیے جو ہے انگوروں کے باغ اور کھجوروں کے ذریعہ اس کی رونائی ہم نے کی، رونائی جو اللہ نے کی اس کے باغ کی، کھجوروں کے انگوروں کے باغ کی اور اس کے کھیتوں کی، وہ ہم نے کھجور کے باغ سے درختوں سے کیا۔ ہمارے یہاں کانٹا لگاتے ہیں، بے حیا لگا دیتے ہیں چاروں طرف سے، اور کوئی درخت ایسے لگا دیتے ہیں ایسا کہ جو چاروں طرف پھیل جائے، آدمی جانور اس میں نہ گھس سکے۔ اللہ نے خود بیان فرمایا کہ ہم نے اس کے باغات کی رونائی کھجور کے درختوں سے کیا، اور کھیتوں اور باغوں کے درمیان، دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری کی، اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں اولاد میں بھی کم، دولت میں بھی کم، لیکن وہ اللہ کا بندہ تھا، موحد،
توحید پرست، اللہ کا شکر گزار، اس نے اس کو سمجھایا کہ میرے بھائی جب تو نے دیکھا ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، جب تو نے مجھے دیکھا کہ میں آل اولاد میں بھی کم ہوں، دولت میں بھی کم ہوں، تو کیوں نہیں تو نے اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور ایسا تو نے کیوں نہیں کیا کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمت اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے۔ ہم بھی اپنے باغات کو دیکھیں، اپنی کھیتیوں کو ہری بھری دیکھیں، اپنی کوٹھیوں کو دیکھیں، اپنے آل اولاد کو دیکھیں تو ماشاء اللہ فرمائیں، الحمدللہ کہیں۔ اس نے کہا ما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا۔ اس نے کہا یہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوا بھی تو اس سے بہتر مجھے وہاں ملے گا، کیونکہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا، خوش نہ ہوتا تو اتنی ترقی ہمیں کیوں دیتا؟ بہت سے لوگ اسی گمان میں ہیں، اسی خام خیالی میں پڑے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے بہت راضی ہے۔ کیا فرعون کے دولت نہیں تھی؟ اس سے اللہ نہیں راضی ہوا؟ قارون کے پاس دولت نہیں تھی؟ عاد و سمود کی جو بستیاں الٹ دی گئی، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت و قوت نہیں دی تھی؟ مگر بات کیا تھی کہ وہ اللہ کے ناشکرے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان غلطی کرتا جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطے پڑتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، ہدایت اور بھلائی کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک بالمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ اے لوگوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم گناہ سے بچو۔ گناہ آنکھ کا ہو، کان کا ہو، زبان کا ہو، ہاتھ پاؤں کا ہو، اس لیے کہ گناہ ہی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے، اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے۔ ایاک وبالمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، خطبہ مقررین اسٹیجوں سے، خطبہ ممبروں سے دعوت دے رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس کان سے سنے اس کان سے اڑا دیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے پڑھا، اللہ کا کلام میں نے سنایا، ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ سورہ نساء کی 16 نمبر کی آیت ہے، آپ اپنے گھروں پہ دیکھ لیجئے گا اس کی تفسیر، کہ اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے، کتنے برے اثرات زندگی پر پڑتے ہیں۔ اور ابھی میں نے شروع میں جو تلاوت کی ہے 3 جگہوں کی آیتیں، کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہمکنار ہوگا۔ برادران اسلام، ہم ان واقعات سے اگر نہیں عبرت اور نصیحت حاصل کرتے، کہ قوم عاد کیا تھی، قوم سمود کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اسے جھنجھوڑ کے مکہ والوں سے کہا اولم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کتنی بستی والوں کو، آباد والوں، شہروں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، وہ اپنے مکانات میں، اپنی کوٹھیوں میں چلتے پھرتے تھے۔ کیا یہ واقعہ اہل عرب کو، اہل مکہ کو معلوم نہیں ہے
کہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ بعض مرتبہ تو اللہ نے فرمایا فلم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں نہیں چلتے پھرتے؟ ان کھنڈرات سے، ان معذب جگہوں سے یہ گزرتے ہیں سفر میں، اور دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری نافرمانی کا یہ بدلہ ان کو ملا ہے۔ برادران اسلام، آج ہم اور آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ہم نے اور آپ نے اپنے نفسوں پر کتنا ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے نفسوں کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفسوں کو انہیں بھلا دیا۔ وہ اس بات پر پھر آمادہ ہی نہیں ہو سکے کہ ہماری فلاح اور بہبودی کس کام میں ہے، ہمارے اندر نقصانات کے کون سے جرائم پائے جاتے ہیں، اور وہ فاسق فاجر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا، ان کے نفسوں کو۔ وہ خود ہی نہیں اس فیصلہ کر پائے۔ آنکھیں تھیں مگر صحیح چیز دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کان تھے مگر نصیحت کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، عقل و دماغ تھا، سب کچھ تھے لیکن سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں فاسق فاجر قرار دیا اور فرمایا کہ یہ جنتی اور دوزخی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنتی کامیاب لوگ ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔ گناہوں کی بنیاد پر کتنی قومیں ہلاک کی گئیں کہ آپ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت کی ایک آیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جب گرفت میں لیا ان قوموں کو تو جانتے ہو اللہ نے کیا فرمایا کہ بعض لوگوں کو تو ایسا ہم نے کیا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی، زمین پلٹ دی، پتھروں کی بارش کی۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ نے فرمایا اے لوط اب تم اور تمہارے پیروکار نکل جائیں بستی سے، پلٹ کر بھی نہیں دیکھے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے کہ اس بستی میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب کیسے آئے گا۔ سر دبائے نیچے نگاہ کے نکل گئے سب، اور سرحد جب پار ہوئے تو اللہ نے زمین کو فرشتے کے ذریعہ اٹھایا اور پلٹوا دیا اور پتھروں کی بارش کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض ایسے لوگ گزرے ہیں شرارتی کہ ان کو ہماری ایک چیخ نے تہو بالا کر دیا، ایک چیخ۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اودھے منہ کے بل پڑے رہ گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں فرمایا وہ سو رہے تھے، اسی حالت میں عذاب آیا کسی قوم پر، ان کی چیخ و پکار بھی نہیں نکل سکی، وہ آہوزاری نہیں کر سکے، اپنی تکلیف کو کسی سے بتا نہیں سکے۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ وہ قوم گناہوں میں ملوث تھی، ہدایت کی باتوں کی طرف رجوع نہیں کیا۔ اور اللہ فرماتا منہم من اغرقنا، ہم نے ایک قوم کو تو کہ پوری دنیا کو سیلاب سے متاثر کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کسی کو ہم نے تو زمین میں دھنسا دیا۔ یہ قارون، اس کا پورا خزانہ، اس کا پورا عملہ، یہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کا ذکر فرمایا، عاد و سمود کی بستیاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے برباد کیا، صرف گناہ کی بنا پر، صرف ناشکرہ پنی کی بنیاد پر اللہ کا عذاب ان پر جائز ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف۔ ایک بستی کی مثال اللہ نے بیان کی کہ اس کے باشندے بہت مطمئن تھے، امن و امان والے تھے، ہر طرح چہار جانب سے روزی چلی آ رہی تھی لد لد کر کے۔
فکفرت بانعم اللہ، اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ نے ایسا قحط ڈالا اس بستی پر، لباس سے تعبیر کیا اللہ نے کہ بھوک کا لباس ہم نے انہیں پہنا دیا، چپک گیا، قحط ان کے ساتھ چپک گیا اور بھوکمری جو ہے آ گئی، اور خوف زدہ ہو گئے وہ لوگ، خوف ہراس سے ان کے دلوں کو میں نے بھر دیا، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، انا ہدیناہ سبیلا اما شاکر و اما کفورا، اللہ کہتا ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے، ہدایت کا بھی اور ناشکرا پنی کا بھی، وہ چاہے تو ہدایت اختیار کرے اور چاہے ناشکرا بن جائے، دونوں کے نتائج الگ الگ ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس بات پر غور فرمائیں، اللہ کہتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم کسی پر ظلم کرتے، لیکن لوگوں نے اپنے نفسوں پر بدعمالیاں کر کے خود ظلم کیا، بدعمالیاں کر کر کے خود ظلم کیا اپنے نفسوں پر، ورنہ تو ہم نے تو ان کو بچانے کے لیے انبیاء بھیجے، داعیان دین کو بھیجا، مگر وہ لوگ خود ہی ایمان نہیں لائے اور شرارت پر آمادہ رہے، تو ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ کا ارشاد گرامی، تاریخ ہے قرآن کریم کی میرے دوست اور بھائیوں۔ اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال اپنی آپ حالت کے بدلنے کا۔ جب قوم نے اپنی حالت نہیں بدلی، اسی روش پر قائم رہی، انبیاء کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدل دی، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اے میرے دوستوں اور بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیا ہے اور دعاؤں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ آج ہم بھلے 12 بجے سوئیں، لیکن اس 12 بجے سے پہلے تک بھی نہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جو 12 بجے سے پہلے اللہ کا نام لینے کو سوچے گا، وہ عشاء پڑھ کر تب سو جائے گا، کھانا کھا کر پانی پی کر، اور صبح 7-8 بجے اٹھیں گے۔ کہیں بھی آپ اللہ کے شکر گزار بندے نہیں ثابت ہو رہے ہیں۔ آج ترکی کا حال دیکھ لیجیے، شام و لیبیا، سیریا جس کو کہتے ہیں، آج لرزہ برانداز ہے پورا علاقہ، پوری زمین 3 ملکوں کی اللہ کے عذاب کے زد میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگا تو اس وقت زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ آپ آئے دن اخبارات میں، اب تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، پورا پچھم اتر دکن کی زمینیں جگہیں محفوظ نہیں ہیں، زلزلوں کے جھٹکے آتے ہیں۔ اس میں آپ ترکی میں کیا ہوا؟ میں نے تو دیکھا موبائل میں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے محلات، کوٹھیاں ایسے گر رہی ہیں اینٹیں، اور وہ ٹکڑے بن کر کے جیسے اوپر سے کوئی جو ہے بالو کے ریزے پھینک رہا ہو، اور کتنے ہزار لوگ۔ اس سے میں 4 بجے کا ٹائم تھا صبح کا، جب دنیا تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے، اللہ کے بندے اسی سونے کے حالت میں، نیند کی حالت میں، اسی میں تہبالہ کر دیے گئے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تعاون پر جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے لیے عبرت کا وہ سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے، ہم نہ سوچیں نہ سمجھیں۔ بھی سن 2011 میں جب زلزلہ ہمارے علاقے میں آیا تھا، آپ کے نیپال میں آیا تھا، جو بہت ہی شدید تھا، ایسے جو ہے کوٹھیاں گر رہی تھی جیسے کوئی بالو کا ریت ہو، ڈھکیلا جا رہا ہو۔ اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان ہے، اللہ کے قبضے میں ہے، یہ زمین آسمان جیسا چاہے الٹ پلٹ کر دے۔ ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ سے پناہ مانگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا ہے تعوذ باللہ من جہد البلائے و درق الشقائے و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔
اور رو اللہ کے دربار میں، اپنے گھر میں وضو کر کے اور 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، سجدے میں گر جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تم سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ مصیبتوں کی مشقت سے اور بدنصیبی پا لینے سے، بری موت سے اور دشمنوں کے اس بات پر خوش ہونے سے کہ ہمیں مصیبت آئے، ہم برباد ہوں گے۔ آج ترکی، سیریا اور لبنان برباد ہے، غیر قومیں ہنس رہی ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہے ہماری مصیبت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کی خوشی سے محفوظ رکھنا کہ ہمارے اوپر مصیبت آئے اور وہ تالی بجائے۔ کبھی ہم نے اس دعا کو سنا یا سوچا؟ اور یہی نہیں میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو یسر فرماتے ہیں کہ ہمارے ابا دعا کرتے تھے، اور دعا کیا کرتے تھے کہ کہتے ہیں کہ یدعو اللہم انی اعوذ بک من الہدم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واعوذ بک من التردی ومن الغرق والحرق والحرم، واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، واعوذ بک من ان اموت فی سبیلک مدبرا، واعوذ بک من ان اموت لدیغا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہتے ہیں ابو یسر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تیرے سہارے پناہ مانگتا ہوں کہ دیوار کوئی گرے ہمارے اوپر ہم مر جائیں۔ آج کتنی دیواریں گری، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے، معصوم و غیر معصوم، اللہ کے بندے اور فاجر و فاسق، اندازہ نہیں کر سکتے آپ اس چیز سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تَرَدَّى، اور اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں میں اوپر سے کہیں گر جاؤں اور نیچے گر کر کے میری زندگی کا خاتمہ ہو یا ہاتھ پاؤں ٹوٹیں۔ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ، ڈوبنے سے اور جلنے سے اور بڑھاپے سے، اور اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے دھوکہ نہ دے، میرے اوپر حاوی نہ ہو۔ اور میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ تیری راہ میں پیٹ پھیر کر نہ بھاگوں، میری موت شہادت کی ہو، سینہ سپر ہو کر کے ہو، بھاگتے ہوئے میری موت نہ ہو۔ اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی موذی جانور سانپ بچھو مجھے کاٹ لے اور میری موت ہو جائے۔ یہ امت کے لیے تعلیم ہے، ہمارے اور آپ کے لیے، جسے ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفو والعافیۃ، پھر فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیائی و اہلی و مالی وآمن روعاتی واستر عوراتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی و یمینی و شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی یا الخسف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا طلبگار ہوں۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے، جب کسی کو آپ دعا دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، عافیت سے رکھے۔ اس میں بہت بڑی چیز آ گئی، ہر ایک ایسی چیز آ گئی جو مصیبت سے متعلق ہے کہ عافیت دے اللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر عافیت کا آپ نے ذکر فرمایا اپنے دین کے بارے میں، اپنے دنیا کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے مال و دولت کے بارے میں۔ اے اللہ تعالیٰ تو میری پردہ پوشی فرما اور مجھے خوف سے بچا، اور اے اللہ تو ہمارے سامنے سے، ہمارے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ہماری حفاظت فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ، اور اس بات سے اللہ تعالیٰ میں تیرے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے دھنسا نہ دیا جائے، میری قوم کو، میرے لوگوں کو، جو قارون کا معاملہ ہوا تھا۔ اور یہ ساری دعائیں آپ نے ہم کو اور آپ کو بتلائی ہیں جو مستقل طور سے دنیا اور آخرت کی بھلائی جس میں پوشیدہ ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہر صبح و شام اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، تکررھا ثلاثا۔ ہمارے ابا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے، مجھے عافیت دے میرے بدن میں، مجھے عافیت دے میری آنکھ میں، مجھے عافیت دے میرے کان میں،
اے اللہ تعالیٰ تو ہی لائق عبادت ہے اور کوئی نہیں ہے. تو کر رہا ثلاثاً 3 بار اس کو فرماتے صبح و شام. حتیٰ اس میں وہ حتیٰ تم سے صبح و شام 3 بار یہ دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے، میری آنکھ، میرے کان اور میرے جو ہے دماغ اور ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے. کہتے ہیں میں نے پوچھا ابا جان یہ آپ روزانہ صبح و شام یہ دعا پڑھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن فإني أحب أن أستنى بسنته. میں نے حضور سے سنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے کہ یہ دعا آپ اسی طرح سے پڑھتے تھے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ آپ کے سنت کی پیروی کروں. صحابہ کرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جو جذبہ تھا وہ ہم میں اور آپ میں نہیں. نام نہاد اہل حدیث ہو سکتے ہیں، کہنے کو اہل حدیث ہیں یا کہنے کو بہت نمازی روزے دار ہے، ایک ادا سنت کی نہیں پائی جاتی ہے کہ سنت کے مطابق ہمارے دینی کام انجام پا جائیں. بعض لوگ تو وہ ہوا بھی نہیں لگنے دیتے سنت کی، وہ دھر پٹک نماز پڑھتے ہیں ایسے انداز کی کہ اللہ جیسے کچھ انہیں معلوم ہی نہیں ہے. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو پوری طرح سے دعاؤں سے مزین کر دیا ہے. بستر پر لیٹنے یا بستر سے اٹھنے کے بعد فوراً دعا پڑھیے، اور اس کے بعد شام تک کیا کیا حالات پیش آئیں گے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جائیے تو کون سی دعا، نکلیے تو کون سی دعا، کھانا کھائیے تو کون سی دعا، کھانا کھا چکے تو کون سی دعا. جو اللہ رب العالمین کو خوش کر دے وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائے اور دنیا اور آخرت کی عافیت ہم کو حاصل ہو جائے. یہ ملک ہندوستان ہمارا الحمدللہ کچھ خوبیاں ہیں، اس میں شک نہیں، بہت سے اللہ کے بندے ہیں، لیکن اور جگہوں پر جو یورپین جگہیں ہیں جبکہ برباد ہو چکا ہے معاشرہ، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ جو عذاب آئے ہیں یہ عذاب آئے ہیں یہ صرف ہمارے گناہوں کو، وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت کا یہ نتیجہ ہے. سائنس کا دور ہے تو کوئی ارے کون سا لمبا تار سائنس نے سیٹ کر دیا کہ 3 ملک برباد ہو گئے، ہل گئی زمینیں. ایسا نہیں میرے دوستوں اور بھائیوں، صرف ایک اللہ. اگر تم اللہ والے ہوتے تو ان کی ساری سیٹلائٹ فیل، ان کا سارا فلسفہ فیل، ان کی ساری سائنس زمین دوز ہو کے رہ جاتی. اللہ اکبر. لیکن ہم نے اور آپ نے اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اب ہمارے اوپر یہ طرح طرح کی سزائیں ڈال رہا ہے. کبھی سونامی لہر ہے، کبھی کچھ ہے. یہ حالات، یہ زلزلے بہت بڑا مسئلہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں. اس لیے ہم اور آپ اللہ سے روئیں، موقع نکالیں. آپ لایانی لغو بات کے پیچھے رات کا رات گزار دیتے ہیں، ٹھٹھا مخول ہنسی مذاق میں، اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ وقت لایانی طور سے گزار دیا، اس کا جواب اللہ کیا دیں گے. یہ زبان جس نے ادا کیا ہے ہنسی مذاق، یہ دل نے جو مزے لوٹے ہیں، اس کا جواب اللہ کو دینا ہوگا. آپ اللہ کو دیں گے، اللہ پوچھے گا، اور آپ اپنے فکر اور اپنے سوچ کو بدلیے، اللہ سے پناہ مانگے. پتہ نہیں کس حالت میں کیا ہو جائے، کچھ کسی کو معلوم نہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں اپنے بدن کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں، اپنی آنکھ کے بارے میں، اپنے کان کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. ہم اور آپ ان کے امتی ہیں، ہمیں آپ ہی کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنا مخصوص بندہ بنا لے، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور عافیت کے طلبگار ہوں، اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، اپنی قوم کے لیے. پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی قوم ہے، اس کی بھلائی کے لیے اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے.